مجھے یقین ہے کہ آج صبح سے جو سیریز چل رہی ہیں عبادت سے، بائبل اسٹڈی سے، پھر نوجوانوں سے، اور پھر ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ساروں کی کوئی نہ کوئی لنک بنتی گئی ہے اور انٹر کنیکشن رہا ہے ہر ایک پوائنٹ کا، ہر ایک گفتگو کا. اور میرے لیے تو ذاتی طور پر یہ سیشن اور پچھلے سیشن بہت مفید ثابت ہوئے ہیں. ویری لرننگ سیشنز تھے، ایجوکیٹو سیشنز تھے، اور ایک نئی سوچ. ہم نے ڈاکٹر صاحب کو 2-3 دفعہ سنا ہے مختلف سبجیکٹس کے اوپر، لیکن شاید کاؤنسل کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے. کتنے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ کافی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پہلی دفعہ سنا ہے، اور بہت اچھے مسلمان ہیں، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اور ان کی گفتگو سے بھی آپ نے اندازہ کر لیا ہے. اور کسی اور مذہبی کتاب کا پڑھ لینا، الہامی کتاب کا پڑھ لینا آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کرتا، اور کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کسی اور کتاب کو پڑھنے سے، تو پھر بنیادی طور پہ آپ کا ایمان بہت ویک ہے یا ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ سلپ اینڈ سلائیڈ کرتے ہیں تو آپ کہیں پر پختہ نہیں ہیں. تو کبھی کبھی شاید کئی ایک لوگ جو بہت مذہبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بائبل نہیں پڑھنی، یا بائبل کو نہیں دیکھنا، یا کئی بہت سے کرسچنز بھی ایسے ہیں یہ ہم نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے، انسان کے رویوں کو سمجھنے کے لیے، اس کے طور طریقوں کو سمجھنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں ایک دوسرے کے ایمان کی بنیاد کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے، ایک امن کے لیے، ایک رشتوں کے لیے، کانفلکٹ ریزولیوشن کے لیے بھی. اب ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کر، ان کو پتہ تھا کہ وہ اکیلے مسلمان ہیں اور باقی سارے مسیحی ہیں، کوئی ایسی ویسی بات کر گیا تو یہ سب میرے سر پر چڑھ جائیں گے. تو انہوں نے بڑا اچھا طریقہ کار نکالا کہ میں نیو ٹیسٹیمنٹ سے ہی آپ کا کام کر دوں گا. اب اگر انہوں نے نہ پڑھا ہوتا تو وہ نہیں کر سکتے تھے یہ. سو دا کریڈٹ گوز ٹو دی پوائنٹ دیٹ ہی ریڈ دا بائبل اینڈ دا نیو ٹیسٹیمنٹ، اور پھر اس کو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اعتراف کے ساتھ، بھائی یہ میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے نہ اگری کریں، میں اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہا ہوں. سو اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کو پھر تکلیف دیں گے اور ضرور بلائیں گے، آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے مختلف گروپس میں، مختلف ہماری سیٹنگز میں. ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں میں چاہتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک خلل میرے دماغ میں ڈالی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا تھا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے والدین اچھے ہیں، اور جس کو اچھی بیوی مل جائے، اور جس کو اچھا باس مل جائے. چلو باس تو مجھے سمجھ آ گیا، اور مجھے والدین بھی سمجھ آ گئے، لیکن آپ نے بیوی تک ہی محدود رکھا، خاوند کی کوئی بات نہیں کیا. اس خاتون کی بات نہیں کی کہ جس کو کوئی غلط خاتون مل گیا، خاوند مل گیا، وہ کیا کرے گا، کرے گی بیچارے. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہ یہ میری کتاب تھی اسلام، مسیحیت اور مقابلہ میں ہوتا ہے، جس میں آپ کا تھا کہ جب میں نے اس کا اظہار تشکر لکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کتاب میں شامل مواد کی تخلیق میں جس قدر ذہنی یکسوئی کی ضرورت تھی وہ گھر میں اسی وقت میسر آ سکتی ہے جب آپ کی شریکہ حیات بھی موضوع کی ضرورت اور اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہو. اب سنیے گا، الحمدللہ ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہماری شریکہ حیات نہ صرف باصلاحیت ہیں بلکہ علمی اور فکری اعتبار سے کسی سے پیچھے نہیں. کسی مزاح نگار نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد یا تو آدمی مجذوب ہو جاتا ہے یا فلسفی. ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہماری شریکہ حیات کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس نے ہمیں بغیر ریاضت اور مجاہدہ کی ان دونوں حالتوں سے نوازا. چلیں چائے پہ اور ہمیں وقت ملے گا. ڈاکٹر صاحب کو ہم ایک چھوٹا سا اپنا
تحفہ دینا چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے 2 سوال کے جواب نہیں آئے. رومن سے آپ نے کوٹ کیا تھا اور آپ نے سیکولرزم کا پوچھا تھا. وقت کافی کیونکہ ہو گیا. چائے کے وقفے پہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پرائیویٹلی بھی بات کر سکتے ہیں. سو میں اپنے سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر صاحب کو ڈائسس کی طرف سے, تمام ممبران کی طرف سے, یہ ایک چھوٹا سا ہمارا پیار محبت کا ایک تحفہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے, آپ اسے لیجئے. آپ اسے بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ گرنا بہت بہت شکریہ. اب کچھ صورتیں, ہاں تصویر لے لیں آپ. یہ میں اب دے دوں آپ کو.